السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ دروس سے قرآن مجید سے متعلق اس کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کی بنیاد پر الحمدللہ یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور جو کچھ روشنی ہمارے قلب و ذہن میں پیدا ہو رہی ہے اس کا اظہار الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل یہ بتلایا تھا کہ آج سے ہم انشاءاللہ باضابطہ قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ غور و فکر کریں گے، اور سورہ فاتحہ سے آج ہم آغاز کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کے سامنے چند اور ضروری باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ پھر ہم جب درس کی طرف آگے بڑھیں گے تو پھر یہ باتیں رہ جائیں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو ہم ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اور سامعین اور ناظرین جو سن رہے ہیں، اس کا مطلب اور اس کی غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونۂ حیات بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن مجید ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسے ہدایت نامہ قرار دے کر نازل فرمایا۔ اس کی وجہ اور اس کی غرض و غایت کو ہم کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس کا مقصد تمام انبیاء کرام کا نزول، اور پھر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور پھر آپ کی تمام حیات طیبہ 63 سالہ آپ کی زندگی، اور پھر نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اور اس 63 سالہ تمام حیات مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے
ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ اس روشنی کے تحت اگر ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا مقصد صرف سن لینا نہیں ہے یا کچھ اپنے معلومات میں اضافہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے احکام ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اس کو پڑھ لینا اور سن لینا یا بیان کر لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنی زندگیوں میں رائج کریں۔ یہ صرف سن لینے کے لیے یا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے ہم پر 5 فرائض ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی صحیح طریقے سے پورے آداب کے ساتھ تلاوت کریں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ چکے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر چوتھی اور پانچویں جو ذمہ داری اور جو فریضہ ہے وہ یہ کہ دوسروں تک پہنچائے، یعنی دوسروں کو پڑھائے اور دوسروں کو سمجھائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہی اصل مقصد ہے قرآن مجید کا، اور یہی مقصد رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا اس کو دوسروں تک اسی طرح پہنچایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ اصل مقصد ہے مسلمان کی زندگی کا، جو انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد تھا، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور قرآن جیسی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب کرے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے، اور دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ ممکنہ حد تک ہو سکتی ہے ہماری خدمات، اس کو ہم انجام دیں، تاکہ دین حق تمام ادیان پر غالب آ سکے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں، ان باتوں کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ہماری اپنی جو سماجی جو زندگی ہے، اور پھر میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے وضاحت سے کہی دی تھی کہ ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کی جو زندگی کا جو وقفہ ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت اس کی خوشنودی کے لیے ہم اپنا وقت گزاریں۔ اس درمیان میں جتنا بھی وقت ہے اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں، اگر وہ احکام الہی کے تابع ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، تو یہ سمجھیے کہ ہمارے تمام معاملات بھی عبادت میں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل ایک بات رکھی تھی اور اس پر بات ختم ہوئی تھی، وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ والدین کی خدمت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب ہم اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے والدین کی خدمت اگر کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ جیسا کہ مختلف احادیث میں بات آئی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اور پھر جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں حج مبرور کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن ماں باپ کا یہ مقام و مرتبہ اسی لیے ہے، اور اسی لیے ہم ان کی خدمت انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہارے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ اسی طرح بیوی کا کام شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کا کام بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ بھی اسی لیے ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے تمام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ تو اسی طرح اگر ہم سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت اگر ہم بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور شوہر کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آل و اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اولاد کی بہترین طریقے سے تربیت کرو۔ اس کے تعلق سے بے شمار آیات اور بے شمار آپ کو احادیث آپ کو نظر آ جائیں گی جس میں ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو یہ وقت ہمارا صحیح استعمال میں آ رہے گا۔ اگر اس میں ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی ہے، یا پھر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم کو معلومات میں اضافہ کرنا ہے، اور اگر کہیں کچھ بات آ جائے تو اس بات کو کرنے کے لیے اس کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا، یا ہم کہیں پر اور کہیں موقع مل جائے تو ہم اس بات کو کہنے کے لیے یہ سب کچھ سیکھ لیں، یہ مقصد نہیں ہے اس کا مقصد ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانا ہے، تاکہ ہماری جو سماجی جو زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے گھر والوں کی زندگی، اور پھر اپنے اڑوس پڑوس کی زندگی، اپنے محلے کی زندگی،